اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے، تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن اس کو بھیانک جرم کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وہ کہتے تھے کہ تم تول میں، ناپ میں ہرگز کمی نہ کیا کرو۔ جیسے اس زمانے میں اگر تولنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، ناپنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ تم جب ناپ کر کے یا تول کر کے دے رہے ہو تو اس میں نقص کر کے نہ دو، کم کر کے نہ دو۔ پتھر میں کوئی چیز لگا دیا کلو والے، یا اب تو زمانہ ڈیجیٹل ترازو کا آ گیا ہے، اس میں سیٹنگ کر کے رکھ دیا۔ آج ایسے بہت سارے ہیں، خود اس کے ترازو کے کانٹے کا کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کئی دکانوں والے اور کئی جگہوں والے ان کو بلاتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ کچھ سیٹنگ کر کے جاؤ، 1 کلو کو جو ہے 100 گرام 150 گرام اس طرح کا کم سیٹ کر کے رکھو، تاکہ ہم تولیں تو پورے کلو نہ آئے بلکہ اس میں کم آئے۔ اس طرح کی سیٹنگ کرنے والے بھی، اگرچہ یہ قانونی جرم بھی ہے اور قرآنی جرم بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام جب یہ منع کرتے رہے تو ان کی ظالم قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی نکالنے کا پلان کر دیا کہ ہم اپنے وطن سے، اپنی بستی سے آپ کو نکال دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر۔ کیسا عذاب آیا؟ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور جب دوزخ کا ایک دروازہ کھولا گیا تو اتنی شدت کی گرمی آئی، اتنی شدت کی گرمی آئی کہ اب وہ گرمی کی وجہ سے کہیں نہ زمین پر پیر رکھ پاتے، بلکہ اب گھٹن سی ہونے لگی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ تو وہ پورے باہر کے اس گرم ماحول سے خوف کھا کر کے وہ تہخانوں میں چلے گئے۔ قوم شعیب تہخانوں میں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں حبس اور زیادہ تھی، ہیومینٹی بہت زیادہ، کہ اب مرے کہ تب مرے، تو وہاں سے بھی نکل کر کے بھاگے۔ پھر جنگلوں کی طرف آئے تو جنگل میں جب وہ پہنچے تو ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر نظر آئی، تو ایک دوسرے کو پکار کر کے سب جنگل میں جمع ہو گئے کہ آ جاؤ، وہاں کی گرمی، شدت کی گرمی اور تہخانے کی بھیانک تپش سے تم یہاں محفوظ ہو۔ سب کے سب جنگل میں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جو ان درختوں کو ایسے پکڑ لی کہ اتنی شعلے والی آگ تھی کہ آسمان تک اٹھتی تھی، اور پورے وہ ایسے جل کر کے ختم ہوئے کہ ان کی ہڈیاں بھی نہ مل سکیں۔ قوم شعیب کو اصحاب الایکہ بھی ان کو کہا گیا ہے، اور ان کو اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا یہ دی۔ 2 طرح کے عذابات ان کی قوم پر آئے ہیں۔ ایک الگ ہے کہ ان کو ایک فرشتے کی چیخ سنائی دی گئی اور اس سے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ ایک دوسری قوم ہے، اور یہ یہاں پر جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے، جو آج میں نے پڑھا پارے میں تفسیر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کی پناہ تھوڑا بچانے کے لیے خیانت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہیں۔ آج تم حکومت سے چھپ کر کے، پولیس سے چھپ کر کے اگر کچھ مال بچا بھی لے گئے تو یہ سب کا سب تمہارے لیے حرام ہے۔ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ناپ تول کرنے والے جو بھی ہیں وہ الرٹ رہیں کہ کہیں تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور کمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہاں پر میں بتا دوں کہ کچھ تاجر ایسے بھی ہیں جو احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ مثال کے طور پر اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے، تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور قانونی جرم بھی ہے۔ آپ اپنے لاء بھی پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمارے
اس ملک میں بھی یہ جرم ہے کہ چاول آپ جمع کرتے گئے سٹاک کر دیا، چاول مارکیٹ میں نہیں ہے، 30 روپے کلو کا چاول جب سب جگہ پر ختم ہو گیا تو اب آپ نے 60-70 روپے میں بیچنا شروع کیا، ڈبل دام میں یا اس سے زیادہ پروفٹ میں۔ اس کو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے وہ تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا ذکر آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 عذابات کو ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر کے ان کے سامنے بھیجا، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ سب فرعون کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ وہ خود دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس میں بہت تو ایسے تھے جو پرانے پتھروں کے خداؤں کو بھی پوچھتے تھے، کچھ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے معجزے لے کر کے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں عصا ایک لکڑی تھی، اس کو اگر زمین پر وہ چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور پھر اگر وہ ہاتھ میں لے لیتے تو پھر لکڑی کی لکڑی رہتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں بہت سارے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آؤ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم تو جادو سیکھ کر کے آئے ہو۔ تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے زمین پر چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ وہ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہو سکتی، حقیقت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ یہ سارے وہ چھوٹے سانپوں کو کھا گئے، ایک ہی سانس میں سب کھا گئے۔ اب جادوگر جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ رسی کی رسی ہی تھی، لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی، لیکن جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی سارے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ سارے جادوگر ایمان بھی لائے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے صاف نظر آیا، اس کے باوجود فرعون اور اس کے کچھ لشکریوں نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایمان والوں کی جب کثرت بڑھ گئی تو پھر ان کے طرح طرح کے عذابات یا تکلیفیں دینے کا ماحول شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ تیرے ایمان والے بندوں کو جینے نہیں دیتے، ان کی تو پکڑ فرما۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 قسم کے عذاب مہینے میں کنٹینیو آئے ان کے اوپر۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان ایک ایسا ابر بھی آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ سب کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ قدرت خداوندی تو دیکھیں، اتنا پانی بھرا کہ یہ قبطی ان کو کہتے ہیں، وہ فرعون کے جو لشکری تھے، تو یہ جتنے بھی آل فرعون تھے، فرعونی تھے، ان کے سب کے گھروں میں گردن تک پانی تھا، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، کھڑے رہنا ہے ان کو اپنے جس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اتنا پانی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں گردن تک، اور جو بیٹھنے کی کوشش کیا وہ اس میں ڈوب گیا، مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ہی ایمان والوں کے گھر تھے، ایمان والوں کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے بندے تھے ان کے گھروں میں کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اب یہ سنیچر سے لے کر سنیچر تک 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تھک گئے، نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ سب جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رو رو کر کے انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر
یہ تمہارے ذریعے سے عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، اس کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ دوسرے ہی دن وہ پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی چلا گیا تو ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آئے کثرت سے، ہریالی ہوئی۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگی یہ تو ہماری اچھائی کے لیے آیا ہوا تھا پانی، ہم تو خواہ ڈرے ہوئے تھے، یہ طوفان نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، یہ تو کھیتیوں کی اچھائی کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ مکر گئے، کہا کہ ان پر کاہے کے لیے ہم ایمان لائیں، ہم سب اپنا خود دیکھیں گے۔ پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ویسے ہی مصروف رہے، بے ایمان رہے، کفر میں مبتلا رہے۔ 1 مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی کہتے ہیں یہ چڈے جو ہوتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی کبھار، اب تو ہم دیکھنے کو ملتے نہیں، پہلے بہت آتے تھے۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ وہ کیسے کہ اتنی ٹڈیاں کہ ان کے گھروں میں بھر گئیں، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کو سب کھا گئی، پتے تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ یہ ٹڈیاں لوہے پر بیٹھتی تو لوہا بھی کھا جاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چڈے آتے ہیں یہ سب اتنے بھر گئے، اور یہ بھی تقریباً یعنی 1 ہفتے تک یہ چلتے رہے، اتنی کثرت سے بھرے تھے کہ اب ان کی گردنوں پر بیٹھتے تو وہاں کا گوشت کھا کے نکل جاتے تھے۔ پھر انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ تم یہ عذاب ہٹا تو ہم ایمان لائیں گے۔ سچ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم کیا۔ اب کچھ پھل اور کچھ کھلیان باقی رہ گئے تھے جو ٹڈیاں نہیں کھائی تھی، چھوڑ دی تھی۔ تو یہ آئے اور اپنے کھیتوں میں وہ ساری چیزیں دیکھے، غلہ، کہا اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس اناج اور فصلیں بہت ساری باقی ہیں، سب تھوڑی نہ وہ کھا گئیں۔ پھر وہ مکر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لائے اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر، کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سب عذابوں میں ایمان والوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ فرعونیوں کے گھروں میں ہوتا تھا، قبطیوں کے ہاں۔ یہ بھی 7 دن تک چلا، پھر وعدہ کیا انہوں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ہٹا، پھر اس کے بعد پھر ویسی ہی چیزیں۔ اتنی سرکش اور نافرمان قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور پورے قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا ہے، اتنی تذکرے کسی اور قوم کے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، بار بار وعدے توڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے پانیوں میں، برتن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اگر وہ سوتے تو ان کی آنکھوں پر مینڈک بیٹھ جاتے، ان کے کانوں پر مینڈک بیٹھ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا جانور جو پھدکتا ہو وہ بے چین کر دیتا ہے، کہاں کی نیند، کہاں کا کھانا، نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ بھی 7 دن رہا، پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، وہی معمول کے مطابق انہوں نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹلا، پھر نافرمانی، پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ناشکری کی، 5واں عذاب پھر کنٹینیو آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، جب جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا ہے، انہوں نے پھر سرکشی کی ہے، پھر یہ ویسی کرنے لگ جاتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، جتنے کنویں تھے، ندیاں تھی، تالاب تھی، سب خون سے بھر گئے، ان کے گھروں کے پانی کے مٹکے سب کچھ خون سے بھر گئے کہ نہ یہ کھانا بنا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے۔ اور وہی بنی اسرائیل پر ایسا کوئی عذاب نہیں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے جو جتنے بھی امتی تھے ان پر ایسا عذاب نہیں تھا، حتیٰ کہ
پانی نکالنے کے لیے ایک ہی کنویں پر دونوں جاتے تھے، قبطی بھی جاتے تھے اور یہ ایمان والے بھی جاتے تھے، لیکن جب ایمان والے اس کنویں سے اپنا ڈول نکالتے پانی نکلتا، وہ قبطی نکالتے تو ان کے ڈول میں خون نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دیکھیں کہ وہ اگر پانی لے لے منہ میں خون ہو جاتا، اور کھانا منہ میں ڈالیں خون بن جاتا، پورا کا پورا خون، بستہ خون، لیکن وہی قریب میں بیٹھ کر کے کوئی مومن یا مومنہ کھا رہے ہوں پی رہے ہوں، ان کے کھانے اور پانی میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ قبطیوں نے یہ تک کیا، کچھ فرعونیوں نے یہ کیا کہ چلو ان کو ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں، تو آ کر کے کچھ ایمان والوں کے پاس ان کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم لقمہ اپنے کھانے کا اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو، تمہارا کھانا صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمارا کھانا خون بنتا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے، وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے منہ میں جاتے پھر خون ہوتا تھا۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ ان قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان اسرائیلیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے مومنین سے کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو، پانی لے لو، کھانا لے لو، اور پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب کلی ان کے منہ میں پڑتی پھر خون بنتا تھا۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگو گے؟ یہ عذاب بھی چلا بنی اسرائیل پر۔ میرے عزیزو، عذابات ایسے سخت ترین آئے ہیں جس کو آج آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، اور وہ نبی کی دعا سے بار بار عذاب ٹل جاتے تھے، بار بار ٹل جاتے تھے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، ہم نے سمندر کو ان کے اوپر ایسے ڈھانک دیا کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، خبر بھی نہیں رہی، سب غرق ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں سیاکار ہوں، تو مجھے درگزر کر دے۔ یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا۔ یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اگر کفر پر موت ہوئی تو۔